حکومت ہے اس نے نظر ثانی کی درخواست بھی دے دی ہے، دوڑیں بھی لگی ہوئی ہیں، ریفائنری سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، 30-32 روپے ڈیزل بھی کم کرنے کی کوشش تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ایکچولی تھوڑا اسلام آباد کا ہمیں ایکچوئل احوال بتائیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے، دراصل کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نشان میاں، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی 2.5 سال کسی حکومت کو گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر سیاسی تحریک میں تیزی آتی ہے، اپنے آئندہ کی حکمت عملیاں، الیکشن کی تیاری، حکومت پہ الزام، اپوزیشن کی جانب سے حکومت، حکومت کی جانب سے اپوزیشن پہ گفتگو کرنا۔ اور ہمارے ہاں چونکہ سٹائل بنا دیا گیا، پہلے جو ہوتا تھا تو صرف اخبارات میں وہ چھپ نہیں سکتا تھا، میں اور آپ رپورٹنگ کرتے تھے تو زومانی جملے صرف کہا کرتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ حال یہ ہو گیا کہ اب سارے سب کر دینے، زبان تو انگارے برسا دیے جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس پہ ہمیں لگتا ہے کہ تلخیاں بڑھ گئی ہیں، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ وہی جماعتیں ہیں نا جو ماضی میں بھی باہم متحارب رہی، میں تو یاد تک کہوں گا، اور پھر جب اسٹوڈنٹس ونگز تھے تو کیا کیا ہم نے نہیں دیکھا کراچی، لاہور، پنڈی اور دیگر شہروں میں۔ مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک تہذیب کا دامن جو ہے وہ تھام لیا گیا ہے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے کچھ ایسا۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اسلام آباد میں ان چیزوں کو اس طرح سے لیا ہی نہیں جا رہا۔ ہاں میڈیا پہ ہم نے بھی تو کچھ چیزیں چلانی ہے نا، کچھ بیچنا بھی ہے، پھر پی ٹی آئی بھی لوگوں کو جذباتی کرے گی ڈیفینیٹلی اپنے قائد کے حوالے سے، پھر ماضی کے حوالے بھی دیے جائیں گے کہ پمس ہاسپٹل میں زرداری صاحب گئے، سنسز ہاسپٹل میں نواز شریف صاحب گئے، تو یہ تو قانون میں ہے ہی نہیں کہ جس کا دل کرے گا پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلا جائے گا۔ لہذا عدالت سے اس فیصلے سے یہ ضرور ہو گیا ہے کہ جس عدلیہ کو پارلیمنٹ کی رکھیل کہا جاتا تھا یا انڈر پریشر کہا جاتا تھا یا وہ فیصلے نہیں کر سکتی، اس نے فیصلہ زیادہ ہی کھل کے کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی تو ماشاءاللہ تعریفیں کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہاں پہ میں یہ بات ضرور کہوں گا، شاید یہی پریشر ہوتے ہیں جو حکومتوں پہ آتے ہیں، تو پھر وہی گڈ گورننس والی بات آ گئی کہ اگر مہنگائی ہے، اگر تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہے، مارکیٹ انٹرنیشنل اپنی جگہ، لیکن ہمیں بھی تو یہاں کچھ چیزیں سستی کرنا ہوں گی نا، ہمیں بھی تو عوام کو ریلیف دینا ہوگا، تو اس پریشر کے اندر تو ڈیفینیٹلی ہر حکومت آتی ہے۔ اور لازمی بات ہے 2 سڑکیں رک جائیں، آپ کے دارالخلافہ کی کتنے ہی وفود نے آنا ہوتا ہے، کتنے ہی اعلیٰ شخصیات نے آنا ہوتا ہے، مہمانوں نے آنا ہوتا ہے، معاہدے ہونے ہوتے ہیں اور سفارتکاری ہونا ہوتی ہے، بہت ساری کانفرنسز ایسی ہوتی ہیں، لہذا اس میں یقیناً پریشانی تو لاحق ہوتی ہے کہ ایسے حالات نہ بنے۔ رہ گئی بات اپوزیشن کی باہمی اپنی میٹنگ کی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اچکزئی صاحب سے کی ہے، علامہ صاحب سے کی ہے، اور اس میں بہت ساری گپ شپ ہوئی ہے، کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں بنا، کوئی ایسی چیز نہیں بنی کہ مل کے آئے، تحریک چلائے اور ہم بانی کی رائے کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ یہ بھی ایک پریشر ہے، اور آئندہ کی چیزیں ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نئے صوبوں کی آپ نے بات کی، یقیناً اس پہ بھی سب کے کان کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بڑے الرٹ ہیں کہ اب ہونا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اسپیکر چیمبرز کے اندر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور جنید اکبر صاحب بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ مجھے عرصہ دراز بعد اسد عمر صاحب بھی نظر آئے جو سابق وفاقی وزیر تھے اور ون ڈاؤن کہا کرتے تھے۔ وہ تو آج کل مقامی حکومتوں کے لیے وہ کافی کنونسنگ کر رہے ہیں، اوورآل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقامی حکومت ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا نظام بحال ہو۔ بات گورننس بھی آ جاتی ہے نشاط صاحب، سچی جو بات ہے، جس کی بھی حکومت جہاں پہ بھی ہے اس کو گورننس پہ زور تو دینا ہوگا۔ پھر آپ نے بازگشت کی بات کی، صدارتی نظام 2029 کے بعد جو ہے نا، 2029 میں آپ کو کچھ چیزیں زیادہ بڑی ملیں گی، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بچھال آئے گا یا کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ اوئے ہوئے نہیں پہ جائے گی، نہیں، میرا نہیں خیال ہے سر۔